ابو ذر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت تھے اور میرے مصطفیٰ ان سے سوال کر رہے تھے، کہنے کہ ابو ذر اترا کثرت المال هو الغنى، کیا خیال ہے تمہارا؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ واٹس یور اوپینین؟ تمہاری کیا رائے ہے اس بارے میں کہ اگر کسی کے پاس مال کی کثرت ہو تو کیا اسے غنا کہتے ہیں؟ یعنی دولت مندی، خوشحالی، مالداری، کیا ایسا ہی ہے کہ جس کے پاس سوال جواب ہو؟ اترا کثرت المال هو الغنى، کہ مال کی کثرت ہو تو کیا اسی کو غنا، دولت مندی اور خوشحالی کا نام دیا جائے؟ تو حضرت ابو ذر حاضر خدمت کہتے ہیں نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہے، کسی کے پاس مال کثیر ہوتا ہے تو وہ دولت مند ہوتا ہے، اسی کا نام دولت مندی ہے، خوشحالی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پھر اگلا سوال کہا تھا، میرے حبیب نے پھر پوچھا کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ قلت المال هو الفقر، کہ جس کے پاس مال کم ہوتا ہے، مال نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے۔ الفقر عربی میں غربت کو بھی کہتے ہیں، فقر کو کہتے ہیں، تنگدستی کو کہتے ہیں، اور قلت المال دولت کا کم ہونا، ویلتھ کا کم ہونا۔ تو کہا کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی سوچ کے حساب سے، اپنے مائنڈ اور حالات کو دیکھتے آپ نے یہ جواب دیا، کرنا یا رسول اللہ ایسا ہی ہے کہ قلت المال والا جو ہوتا ہے، جس کا مال قلیل ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، وہ واقعی فقیر ہوتا ہے، وہ غریب ہے، وہ شخص غربت ہے، یعنی غربت نام ہی اس چیز کا ہے کہ دولت نہیں، مال نہیں۔ اور جس کے پاس مال کی کثرت ہے، مال کی کثرت ہے، وہ غنی ہے، غنا ہے، دولت مندی ہے۔ میرے حبیب سنتے رہے، اور اس کے بعد اب میرے حبیب نے اپنے ریمارکس، کمنٹس، اور یوں کہہ لیجیے کہ اب میرے مصطفیٰ کی تربیت شروع ہوئی، تربیت حبیب جس کو میں کہتا ہوں اللہ، کیونکہ انسان اپنے ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے، سراؤنڈ سے جو کچھ انسان کا جو یوں سمجھیے ایک ویژن بنتا ہے، جو جس سے وہ انسپائر ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے حالات سے، اپنے گرد و نواح کے معاملات سے، اپنی سوسائٹی سے، لوگوں سے، کلچر سے، تو وہ اپنے تئیں اس کو صحیح بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، کہیں غلط، اس کا اپنے کانسیپٹ کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے حبیب بڑے لطیف انداز میں ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے کہ اصل صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہی وہ کمال تھا نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کا کہ جب حضرت ابو ذر نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی اور اپنا ایک مائنڈ بتایا کہ حضور ایسا ہی ہے کہ در حقیقت کثرت المال غنا ہے، سوال کیا، اور قلت المال فقر ہے، غربت کا نام ہے، تو اب میرے حبیب نے اس کی تصحیح کی، اس کانسیپٹ کی، اس بنیاد کی جو دماغ میں بیٹھ گئی تھی بات، جو ایک سراؤنڈنگ اور حالات سے پتہ چل گیا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو ذر، انما الغنا غنا القلب فقر القلب، میرے حبیب نے فرمایا نہ ابو ذر، مال کی کثرت غنی ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ دولت مند یا وہ غنی کہلاتا ہے۔ انما الغنا غنا القلب، جس کو مالک جس کے دل کو غنی کر دے وہ در حقیقت دولت مند ہوا کرتا ہے۔ شارحین نے جب اس کی شرح کی، اس کے معنی بتایا کہ در حقیقت اللہ جس کو جتنا دے دے، جتنا دے دے، اور وہ اس حال میں قانع ہو جائے، کسی کو ایک روٹی ملتی ہو، وہ ایک روٹی میں بھی بلا کا شکر کرتا ہوں مالک تیرا کرم ہے، میں تو اس روٹی کے بھی قابل نہیں تھا، تو نے مجھے ایک روٹی بلا کی دی، اور ایک طرف ایک کھرب پتی ہے اور وہ روز مال کو مزید جمع کر رہا ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، اور مجھے پیسہ چاہیے، اور پیسہ چاہیے، یہ بھی کم میرے لیے پڑتا ہے، میری اولاد کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری تو اور ضروریات پڑی، اور وہ غریب فقیر دو روٹی کھاتا ہے، اس میں بھی شکر کرتا ہے مالک تیرا بہت کرم۔ اس کے پاس پراڈو نہیں ہے، اس کے پاس سائیکل لی ہے، وہ سائیکل پہ سواری کرتا، لیکن رات کو شکر کرتا مالک تیرا کرم، میں تو سائیکل کے بھی قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا۔ تو میرا حبیب یہ درس دینا چاہتا کہ جس کو جو مل جائے اور ملنے پر وہ مالک کی رضا پر راضی ہو جائے تو پھر کائنات کے سارے غنی ایک طرف ہوتے ہیں، اور یہ وہ غنی جو اللہ کی رضا پر راضی ہو، یہ اللہ اس کی
محبوب میں سب سے بڑا غنی ہوتا ہے۔ اللہ